بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چلیے آج سنتے ہیں سورہ یاسین کا ترجمہ، آیت نمبر 37۔ اور میری قدرت کی ایک نشانی آفتاب ہے جو اپنے ایک ٹھکانے پر چل رہا ہے۔ یہ سب سے غالب واقف خدا کا وعدہ ہوا اندازہ ہے، اور ہم نے چاند کے لیے منزلیں مقرر کر دی ہے، یہاں تک کہ پھر کے آخر ماہ میں کھجور کی پرانی ٹہنی کا سا پتلا ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ نہ تو آفتاب ہی سے یہ بن پڑتا ہے کہ وہ مہتاب کو جا لے، اور نہ رات ہی دن سے آگے بڑھ سکتی ہے۔ چاند، سورج، ستارے ہر ایک اپنے اپنے آسمان مدار میں چکر لگا رہے ہیں، اور ان کے لیے میری قدرت کی ایک نشانی یہ ہے کہ ان کے بزرگی کو نوح کی بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور اس کشتی کی مثال ان لوگوں کے واسطے بھی وہ چیزیں کشتی یا جہاز پیدا کرتی جن پر یہ لوگ سوار ہوا کرتے ہیں، اور اگر ہم چاہے تو ان سب لوگوں کو ڈبا کر مارے، پھر نہ کوئی ان کا فریادی ہوگا اور نہ وہ لوگ چھٹکارا ہی پا سکتے ہیں مگر ہماری مہربانی سے، اور چونکہ ایک خاص وقت تک ان کو چین کرنے دینا منظور ہے۔ اور جب ان کفار سے کہا جاتا ہے کہ تم عذاب سے بچو، ہر وقت تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے سامنے اور تمہارے پیچھے موجود ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو وہ لوگ پرواہ نہیں کرتے، اور ان کی حالت یہ ہے کہ جب ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان کے پاس آئی تو یہ لوگ منہ موڑے بغیر کبھی نہیں رہے۔ اور جب ان کفار سے کہا جاتا ہے کہ مال دنیا میں سے جو خدا نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ خدا کی راہ میں بھی خرچ کرو، تو یہ کفار ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ بھلا ہم ان شخص کو کھلائے جسے تمہارے خیال کے موافق خدا چاہتا تو اس کو خدا خود کھلاتا، کہ تم لوگ بس صریح گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ اور کہتے ہیں کہ بھلا اگر تم لوگ اپنے دعوے میں سچے ہو تو آخر یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ اے رسول، یہ لوگ ایک سخت چنگاڑ سور کے منتظر ہے جو انہیں اس وقت لے ڈالے گی جب یہ لوگ باہم جھگڑ رہے ہوں گے، پھر نہ تو یہ لوگ وصیحت کر پائیں گے اور نہ تو اپنے لڑکے والوں ہی کی طرف جا لوٹ سکیں گے۔ اور پیغمبروں نے بھی سچ کہا تھا، قیامت تو بس ایک سخت چنگاڑ ہوگی، پھر ایکا ایکی یہ سب لوگ ہمارے حضور میں حاضر کیے جائیں گے۔ پھر آج قیامت کے دن کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہ ہوگا، اور تم لوگوں کو تو اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم لوگ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ بہشت کے رہنے والے آج روز قیامت تک ایک نہ ایک مشغلے میں جی بہلا رہے ہیں۔ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ ٹھنڈی چھاؤں میں تکیہ لگائے تختوں پر چین سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہشت میں ان کے لیے تازہ میوے تیار ہیں جو وہ چاہے ان کے لیے حاضر ہے۔ مہربان پروردگار کی طرف سے سلام کا پیغام آئے گا، اور ایک آواز آئے گی کہ اے گنہگارو، تم لوگ ان سے الگ ہو جاؤ۔ اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تمہارے پاس یہ حکم نہیں بھیجا تھا کہ خبردار، شیطان کی پرستش نہ کرنا، وہ یقینی تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ دیکھو صرف میری عبادت کرنا یہی نجات کی سیدھی راہ ہے۔ اور باوجود اس کے اس نے تم میں سے بہتیوں کو گمراہ کر چھوڑا، تو کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ یہ وہی جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا؟ تو اب چونکہ تم کفر کرتے تھے، اس وجہ سے آج اس میں تم چپکے چلے جاؤ، وہاں پر مہر لگا دیں گے، اور جو کارستانیاں یہ لوگ دنیا میں کر رہے تھے خود ان کے ہاتھ ہم کو بتا دیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے۔ اور اگر ہم چاہے تو ان کی آنکھوں پر جھاڑو پھیر دے تو یہ لوگ راہ کو پڑے چکر لگاتے ڈھونڈتے پھرتے مگر کہاں دیکھ پائیں گے، اور اگر ہم چاہے تو جہاں یہ ہیں وہی ان کی صورتیں بدل کر کے پتھر مٹی بنا دے، پھر نہ تو ان میں آگے جانے کا قابو رہے اور نہ تو گھر لوٹ سکے۔ اور ہم جس شخص کو بہت زیادہ عمر دیتے ہیں تو اسے خلقت میں الٹ کر بچوں کی طرح مجبور کر دیتے ہیں، تو کیا وہ لوگ سمجھتے نہیں؟ اور ہم نے نہ اس پیغمبر کو شعر کی تعلیم دی ہے، نہ شاعری اس کی شان کے لائق ہے، یہ کتاب تو بس نصیحت اور صاف صاف قرآن ہے،
تاکہ جو زندہ دل ہو اسے عذاب سے ڈرائے اور کافروں پر عذاب کا قول ثابت ہو جائے اور حجت باقی نہ رہے۔ کیا ان لوگوں نے اس پر بھی غور نہیں کیا کہ ہم نے ان کے فائدے کے لیے چار پائے اس چیز سے پیدا کیے جسے ہماری ہی قدرت نے بنایا، تو یہ لوگ خامخواہ ان کے مالک بن گئے ہیں۔ اور ہم ہی نے چار پایوں کو ان کا مطیع بنا دیا، تو بعض ان کی سواریاں ہیں اور بعض کو کھاتے ہیں، اور چار پایوں میں ان کے اور بہت سے فائدے ہیں، اور پینے کی چیز دودھ، تو کیا یہ لوگ اس پر بھی شکر نہیں کرتے؟ اور لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر فرضی معبود بنائے ہیں تاکہ انہیں ان سے کچھ مدد ملے، حالانکہ وہ لوگ ان کی کسی طرح مدد ہی نہیں کر سکتے۔ اور یہ کفار ان معبودوں کے لشکر ہیں، اور قیامت میں ان سب کی حاضری لی جائے گی۔ تو یہ رسول، تم ان کی باتوں سے ازردہ خاطر پریشان نہ ہو۔ جو کچھ یہ لوگ چھپا کر کرتے ہیں اور جو کچھ کھلم کھلا کرتے ہیں، ہم سب کو یقینی جانتے ہیں۔ کہ آدمی نے اس پر بھی غور نہیں کیا کہ ہم نے ہی اس کو ایک ظالم نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ یکایک ہمارا ہی موافق بن گیا اور ہماری نسبت باتیں بنانے لگا اور اپنی خلقت کی حالت بھول گیا اور کہنے لگا کہ بھلا جب سے ہڈیوں سڑگل کر خاک ہو جائے گی تو پھر کون دوبارہ زندہ کر سکتا ہے؟ اے رسول، تم کہہ دو کہ اس کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو جب یہ کچھ نہ تھے پہلی بار زندہ، اور وہ ہر طرح کی پیدائش سے واقف ہے، جس نے تمہارے واسطے مکھر اور افار کے ہرے درخت سے آگ پیدا کر دی، پھر تم اس سے اور آگ سلگا لیتے ہو۔ بھلا جس خدا نے سارے آسمان اور زمین پیدا کیے، کیا وہ اس پر قابو نہیں رکھتا کہ ان کے مثل دوبارہ پیدا کر دے؟ ہاں، ضرور قابو رکھتا ہے، وہ تو پیدا کرنے والا واقعی فقار ہے۔ اس کی شان تو یہ ہے کہ جس چیز کو وہ پیدا کرنا چاہتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو فوراً ہو جاتی ہے۔ تو وہ خود ہر نفس سے پاک صاف ہے، جس کے قبضے قدرت میں ہر ایک چیز کی حکمت ہے، اور تم لوگ اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔